اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام مومنین کی طرف سے، میرے ادارہ ناطق قرآن کی جانب سے اور مجھ سید علی وجدان کی جانب سے کہ اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں ولادت باسعادت جناب سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت باسعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک اور تبریک ہم مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا ہماری اس تبریک کو، اس مبارکبادی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. تمام مومنین کو میری طرف سے، میرے چینل کی طرف سے جشن صادقین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد. بہت بڑی عید، بہت خوشی کا دن، مسرتوں کا دن، 17 ربیع الاول جناب سرور کائنات کی آمد کا دن، جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کا دن. نبی وہ بھی صادق ہیں اور جب امام ہیں تو وہ بھی صادق ہیں. پروردگار نے 17 ربیع الاول کو منتخب کر لیا ہے سچوں کے لیے کہ نبی بھیجا تو وہ کہ جو صادق لقب سے معروف ہوا، امام بھیجا تو وہ جو صادق لقب سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، جس کی شناخت صادق آل محمد علیہ السلام کے نام سے ہوتی ہے. اتنی باعظمت ولادتیں، اتنی باعظمت نسبتیں آج کے دن کے حوالے سے ہمیں چاہیے مومنین کو کہ اس دن زیارت حضرت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیارت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھیں، خوشی منائیں، اپنے مومنین بہن بھائیوں کو تحفہ دیں. اسی طریقے سے اس روز کا روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور بہت افضل عبادت محمد علیہ محمد علیہ السلام پر درود و سلام کا بھیجنا ہے. جناب سرور کائنات کی شکل میں جناب عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں یہ خوشی آئی ہے اور جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شکل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں خوشی آئی ہے. ایک محمد جو ہیں وہ خوشی بن کے عبداللہ کے گھر آئے ہیں اور ایک صادق جو ہیں وہ خوشی بن کے محمد کے گھر میں آئے ہیں، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر میں. جتنی خوشی منانی چاہیے، جو اس دن کا لیول ہے، ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ہمیں چاہیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مساجد میں، اپنے امام بارگاہوں میں، ہر جگہ پر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ان دونوں ہستیوں کی عزت، عظمت اور ان دونوں ہستیوں کا کردار جو ہے وہ سب کو بیان بھی کریں، خوشیاں بھی منائیں، ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کے عہد بھی کریں اور سیرت محمد علیہ محمد علیہ السلام پر چلنے کے جو عہد و پیما ہیں ان کو کیا جائے. اور اس سیرت و کردار سے جو تعلیمات نظر آتی ہیں، جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، وہی چیزیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں. جو فرمان جناب سرور کائنات کے ہیں وہی فرمان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں. اتنی خوبصورتی سے صادق آل محمد علیہ السلام نے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی ہے کہ وہ دین، وہ شریعت، وہ فقہ جو فقہ محمدی تھی، جو شریعت محمدی تھی، وہ فقہ جعفری بن گئی، وہ شریعت جعفری بن گئی. اسی وجہ سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حق ادا کیا ہے جناب سرور کائنات کی دین کی اشاعت کا. اور یہ کیوں ہوا کہ امام باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند کی تربیت ایسی کی، اس کو ایسا پروان چڑھایا کہ اتنا کامیاب اور کامران شخصیت بنی کہ جس کے مدرسے میں طلباء جو تھے ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 4000 سے 40,000 تک تعداد بتائی جاتی ہے. جو ہر بندہ، ہر طالب علم اپنے اپنے علم کا ماہر ہوا کرتا تھا. جو نبی اس قدر رحم دل کہ رحمت للعالمین کہا گیا ہو،
وہ نبی کہ جس کو صادق کہا گیا ہو، وہ نبی کہ جس کو امین کہا گیا ہو، وہ امام کہ جس کا لقب صادق ہو، وہ امام جو تعلیم و تدریس سے منسوب ہو چکا ہو، مدرسے کی بنیادیں جس کی وجہ سے مارز وجود میں آئی ہوں، تو اس کے ماننے والے جو ہیں، اس نبی کے ماننے والے، اس امام کے ماننے والے جو ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم کوئی اور کوالٹی بیچ میں پائی جائے یا نہ پائی جائے، ایک یہ کہ ان ہستیوں کے ماننے والا صادق بھی ہونا چاہیے، ان ہستیوں کے ماننے والا امین بھی ہونا چاہیے، اور ان ہستیوں کے ماننے والا طالب علم بھی ہونا چاہیے، علم سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ پروردگار ہمیں آج کے دن کا جو عزت اور عظمت اور جو تقاضے ہیں وہ ادا کر کے اس دن کو بہترین طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم کو سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، سیرت امام صادق علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔